دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ زکریا 10واں باب۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ طرافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الفاظ نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی اسرائیل پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی۔ ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلعاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی۔ اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل تہ تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور مصر کا عصا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، آمین۔